بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سے ایک نئی بحث تنازع فعلان کی جو بہت دلچسپ ہے۔ کیسے ہے؟ دلچسپ۔ اگر دلچسپی سے لیں گے مزہ آ جائے گا، اور اگر ذرہ بھی بوجھ سمجھیں گے تو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ مزیدار بحث ہے۔ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے کہ کیسے لڑائی ہو رہی ہے دو فعلوں میں۔ تنازع کہتے ہیں لڑائی، آپس میں جھگڑے کو، اور جو دو فعل جھگڑ رہے ہیں ہوگا یہ کہ دو فعل آئیں گے، اس کے بعد ایک اسم آئے گا۔ وہ دونوں فعل چاہیں گے کہ یہ میرا معمول بن جائے۔ فعل کیا کرتا ہے؟ اسم کو معمول بناتا ہے، یعنی فعل یا تو رفع دے گا اگر اسم فاعل بنے گا، یا تو وہ فعل اس اسم کو نصب دے گا جبکہ وہ مفعول بنے گا، اسم کو مفعول بنائے گا۔ اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر، اسم ظاہر کہہ کر ضمیر کو نکال دیا۔ جب دو فعل آپس میں جھگڑا کرنے لگے اسم ظاہر کے بارے میں، بعدہما، جو اسم ان دونوں کے بعد آئے گا، پہلے آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے زید ضرب و اکرم، ان دونوں میں ضمیر آپ نے لائی جی، اور یہ کہا بھائی زید ضرب و اکرم، زید نے پہلے مارا بعد میں مٹھائی کھلائی، تو آپ دونوں صورتوں میں کہہ سکتے ہیں ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اکرمہ میں ضمیر ہوا زید کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک اسم ہے، فعل دو ہیں، مسئلہ کچھ نہیں۔ لیکن جھگڑا اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب فعل کے بعد، دو فعل کے بعد اسم آ جائے، تو دونوں فعل یا تو فاعل چاہیں گے یا مفعول چاہیں گے، یا تو ایک فاعل چاہے گا ایک مفعول چاہے گا، ایک مفعول چاہے گا تو دوسرا فاعل چاہے گا، تب بحث شروع ہو جائے۔ اذا تنازع الفعلان، جب دو فعل آپس میں جھگڑنے لگے، فی اسم ظاہر، اسم ظاہر میں، بعدہما، جو ان دونوں کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے مطلب یہ ہے اراد کل واحد من الفعلین، دو فعلوں میں سے ہر ایک فعل ارادہ کرتا ہے ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ عمل کرے وہ اس اسم میں، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، یہ چار قسموں پر ہوتا ہے، یہ تنازع جو ہوتا ہے چار قسموں پر ہوتا ہے۔ اب یہاں چار قسمیں ہم لکھیں گے۔ الاول ان یتنازع فی الفاعلیت، پہلی شکل فاعلیت میں تنازع، بولو کس میں؟ فاعلیت میں تنازع، فاعلیت میں، فاعلیت میں تنازع، دیکھیے فاعلیت میں تنازع چل رہا، اس کی مثال دیکھیے، ضربنی، واکرمنی، ضربنی و اکرمنی و اکرمنی زید۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ضرب ماضی ہے، نون وقایا آیا ہے، یاد رکھیے نون وقایا فعل میں آتا ہے، یہ فعل کو بچانے کے لیے آتا ہے، کسرے سے، اصل میں تھا مجھے مارنا، اگر ضربی تھا، جی، لیکن یا اپنے پہلے ما قبل کو کسرہ چاہتا ہے اور ماضی کے اخیر میں کسرہ نہیں آتا، جی، اس کو بچانے کے لیے نون وقایا لائے تو ضربنی ہو گیا، وہ اکرمنی، یہاں بھی نون وقایا ہے، نہیں ہوتا تو مجھے مارا ہے اور میرا اکرام کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تھا، اب ذرا غور کریں، ضربہ یا اس کے ساتھ مفعول لگی ہوئی، بھائی ضربہ فعل متعدی ہے، اس کے لیے ضارب بھی چاہیے، اس کے لیے مضروب بھی چاہیے۔ آپ ماریں کس کو؟ دیوار کو ماریں گے، بھائی جس کو بھی ماریں گے وہ مضروب چاہیے، ضارب کے لیے کیا چاہیے؟ مضروب چاہیے۔ تو ضربنی و اکرمنی، نے اکرام کیا، چائے پلایا، بھئی پلائے کس کو؟ کبھی لے کر تو گئے نہیں، تو پھر کیسے چائے پلائے؟ تو ایسی ہی باتیں۔ تو ضربنی
व अकरमनी ज़ैदुन। ज़रबा ज़ैदुन को फाइल बनाना चाह रहा है, अकरमा भी। जैदन को फाइल बनाना चाह रहा है। अब ये दो फेल एक इसम में लड़ रहे हैं, मुझे फाइल चाहिए, मुझे फाइल चाहिए, ये है तनाज़। समझ में आया मौलाना? दूसरी देखिए, अन यतनाज़ा फिल मफ़ऊलियत फ़क़त। दूसरा तनाज़ो है मफ़ऊलियत में तनाज़ो हो, मफ़ऊलियत में तनाज़ुह। तनाज़ो हो, ये फ़ाइलियत में तनाज़ो। इसमें मिसाल क्या है? ज़रबतु, बोलो, ज़रबतु। फाइल तो लगा हुआ, ज़रबतु व अकरमतु अकरमतु, ज़ैद। ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन। ज़ैदन। देखिए ज़रबतु फेल ब फाइल मौजूद है, वाव हर्फ अत्फ है, अकरमतु फेल ब फाइल मौजूद है, ज़ैदन एक इसम है जो दो फेल के बाद आया है, और ये दोनों फेल इस मफ़ऊल इसम चाहते को अपना मफूल बनाने में लड़ रहे हैं। ये तनाज़ो की दूसरी शक्ल हुई। अस्सालिसु, तीसरी शक्ल तनाज़ो की, अन यतनाज़ा फिल मफ़ऊलियति वल फ़ाइलियति। दोनों की लड़ाई फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में है। किस तरीके से है? वयक़्तदिल अव्वलुल फ़ाइला वस्सानी अल मफ़ऊला। पहला फेल फाइल को चाह रहा है और दूसरा फेल, को चाह रहा है। ये तीसरी शक्ल आप लिख लें, ये कॉपी में लिख लेंगे आप तो बड़ी आसानी से समझेंगे। पहला फेल फाइल और दूसरा मफ़ऊल। दूसरा क्या चाह रहा है? मफ़ऊल। मफऊल चाह रहा है, मफूल चाह रहा है या चाहता है। अब इसकी मिसाल देखिए, ज़रबनी, एक फेल के साथ आपने क्या किया? मफूल लेकर लाए मगर फाइल नहीं लाए। ज़रबनी, ज़रबनी, ये दे दो, ज़रबनी। अब इसको हम एक ही लाइन में लिखना चाह रहे हैं, ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन। व अकरमतु ज़ैदन। ज़ैदन। अब देखिए, पहले फेल के पास मफूल है, फाइल नहीं है। दूसरे पहला फेल फाइल चाह रहा है, जैद को फाइल बनाना। व अकरमतु के पास फाइल, फेल के साथ फाइल है मगर मफूल नहीं है। तो एक ही इस्म के बारे में दो फेल झगड़ रहे हैं। पहला फेल फाइल चाह रहा है, दूसरा फेल मफूल चाह रहा है। कितनी लड़ाइयाँ होगी? चौथी लड़ाई इसके बरक्स है। पहला फेल मफ़ऊल चाह रहा है। पहला फेल मफ़ऊल चाह रहा है। मफऊल और फाइल। दूसरा फाइल चाह रहा है। हमने लिख दिया। अब इसकी मिसाल उल्टी कर दें आप, ज़रबतु, क्या करेंगे? पहला फेल ना मफूल चाह रहा है, हाँ, ज़रबतु, ज़रबतु, और दूसरा व अकरमनी ज़ैदुन। अब देखिए, पहले फेल के पास फाइल है, मफूल नहीं है, तो पहला फेल मफूल चाह रहा है। दूसरा फेल के पास मफूल है, फाइल नहीं है। तो एक ही इस्म को पहला फेल मफूल चाह रहा है, दूसरा फेल। तो अर्राबिउ, चौथी शक्ल, अक्सुहु, उसके बरक्स है, नहु ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदुन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपके। अब ये जो तनाज़ो है इसको हल करना है, हमें इसको समझना है। अच्छा, सफ़ेद भी दीजिए। अब देखें, इनको अमल देना है भाई, पहले को अमल देंगे या दूसरे को अमल देंगे? आपकी राय क्या है भाई? हम कोई नहवी नहीं है, नहवीन का भी इख्तिलाफ आए। एक इख्तिलाफ जवाज का होगा, बोलो कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। दूसरा इख्तिलाफ औला और गैर औला का है, ये बेहतर है या गैर बेहतर। दो इख्तिलाफात पढ़ेंगे, पहले जवाज और नाजायज़ का,
دوسرا اولا اور غیر اولا کا، جس کو صاحب کتاب اپنے الفاظ میں اختیار کا لفظ استعمال کرے۔ تفصیل الاعمال عند التنازع، تنازع کے وقت عمل دینے کی تفصیل کیا ہے۔ وعلم، جان لیجئے، ان فی جمیع هذه الاقسام، ان تمام اقسام میں، یجوز اعمال الفعل الاول، پہلے فعل کو عمل دینا جائز، و اعمال الفعل الثانی، دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ خلافا للفراء، برخلاف امام فرا کے، خلافا للفراء، اختلاف کرتے ہیں فرا کے لیے، اختلاف ہے فرا کا، فی الصورت الاولی، پہلی صورت میں، والثالثتی، تیسری صورت میں، ان یعمل الثانی، کہ عمل دیا جائے دوسرے کو۔ دیکھیے آپ غور کریں ان چاروں مثالوں میں، پہلی مثال ایسی ہے جس میں پہلا فعل فاعل چار ہے، تیسری مثال ایسی ہے جس میں پہلا فعل فاعل چار ہے۔ اگر پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے اور آپ نے اگر دوسرے کو عمل دے دیا تو پہلے میں آپ کو ضمیر لانا پڑے گا، جیسے کہ آپ نے ابھی قاعدوں میں پڑھا، لکھ کر ہم نے دکھایا تھا کہ جیسے زید ضربا، الزیدانی ضربا، ہم نے ضربا کیا کیا، ضمیر کی شکل میں لایا، الزیدون ضربو، اگر یہی یہ اس بات میں ہوتے ضرب زیدن، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدون، فعل تو واحد ہی آتا، اگر فاعل ظاہر ہے تو فعل واحد آئے گا، اگر فاعل ضمیر کی شکل میں ہے تو فاعل کے مطابق، لوٹنے والی ضمیر کے مطابق اس کے اندر فعل بنے گا۔ اگر تثنیہ کا ہے تو پھر تثنیہ کی ضمیر مستتر آئے گی، جمع ہے تو جمع کی ضمیر مستتر آئے گی۔ یہ سب پڑھ چکے ہیں جی، چلیے۔ تو پہلا جو اختلاف ہے جائز اور ناجائز کا، تمام دیکھیے جمہور کا مسلک ہے، یہاں سے میں لکھ رہا ہوں، یہاں آپ کو آسانی سے لکھ رہا ہوں، جمہور کہتے ہیں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں فعلوں میں سے کسی کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے، کسی بھی فعل کو عمل دیا جا سکتا ہے، پہلے کو دیں یا دوسرے کو، جا امام فرا کی رائے، امام فرا کی رائے دیکھیے، امام فرا کی رائے یہ ہے کہ پہلی شکل میں، پہلی صورت میں، پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں، جائز نہیں، اخیر میں آ رہا ہے دیکھو، نہیں نظر آ جائے اور نہیں، چلیے۔ تو یہ اختلاف جائز اور ناجائز کا ہے، یہ کس کا اختلاف ہے؟ جائز اور ناجائز۔ والدلیل، ان کی دلیل ذرا سمجھیے گا، امام فرا کی دلیل سمجھیے، لزوم احد الامرین، دو امر میں سے ایک امر لازم آئے۔ اب ہم یہاں ذرا لکھ کر دکھا رہے ہیں وہ دونوں مثالیں، یہ ضربنی اور واکرمنی زیدن ہے نا، اور تیسری مثال ضربنی ضربنی واکرمت زیدن۔ اب یہاں ذرا غور کرنا، امام فرا کہتے یہ جائز نہیں، آگے یہ دوسرے کو عمل دینا جائز نہیں، اس کو عمل یہاں لکھنے کے بجائے یہاں، اس کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ تو امام فرا کی رائے ہے کہ پہلے کو ہی عمل دیا جا سکتا ہے،
امام فرہ کی رائے کے مطابق جی دوسرے فعل کو عمل نہیں کیا. وجہ کیا ہوگی؟ دیکھیے پہلی چیز لزوم احد الامرین، دونوں میں سے ایک کا دو میں سے ایک چیز لازم آئے گی. اما حذف الفاعل، تو یا تو اس کا فاعل حذف ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ حذف ہے. تو ضربنی، ضربنی، تو اس کے اندر ایک ہو ضمیر فاعل ہے. بولو کیا ہے؟ وہ ضمیر فاعل ہے. وہ جو حذف ہے اس کا فاعل، اگر فعل کا فاعل حذف ہوگا تو ضمیر کی شکل میں آئے، یا تو فعل کا فاعل ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. اگر حذف ہے تو ضمیر کی شکل میں آئے گا. تو اس کے اندر ایک فاعل حذف ہونا ہے اور حذف فاعل جائز نہیں. دیکھو فعل ہو اور فاعل نہ ہو یہ جائز نہیں ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا فعل آ جائے فاعل تو ہونا چاہیے، یا تو ذکر ہونا چاہیے یا تو ضمیر کی شکل میں آنا چاہیے. یا ذکر ہی نہیں، ذکر نہیں کا معنی کہ فاعل حذف ہے. جی فاعل حذف ہے تو دوسری شکل یہ ہے کہ ضمیر کی شکل میں آیا ہے. ایک تو فاعل کا حذف نہیں ہونا چاہیے، جی اگر فاعل حذف ہے تو ضمیر ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ ضمیر ہوا کہاں لوٹ رہی ہے؟ بتائیے. یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف. کہاں لوٹ رہی ہے؟ ضمیر پہلے آئی مرجع بعد میں. ایسا ہوتا ہے مرجع پہلے آتا ہے؟ بولیے زور سے. مرجع پہلے آتا ہے. ہاں مرجع پہلے آتا ہے، ضمیر بعد میں آتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے اس کو یہاں ایک لفظ کہیں گے اضمار قبل الذکر. اضمار آپ نے پڑھا ہوگا اس کو، اضمار قبل الذکر یعنی ذکر سے پہلے ضمیر لانا. یہ امام فرہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں لازم ہیں، فعل ہو فاعل نہ ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے. فعل ہو اور فاعل ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے تو اضمار قبل الذکر لازم آئے. یہ دونوں مثالیں سمجھ میں آئی؟ جی سفید. تو اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف لازم آئے گا، اب الاضمار قبل الذکر، یا ذکر سے پہلے ضمیر لانا. وکلاہما محظوران اے ممنوعان، یہ دونوں کے دونوں منع ہیں. تو یہ اختلاف ہوا جمہور کے نزدیک اور امام فرہ کے نزدیک. وہذا الاختلاف فی الجواز، یہ جو اختلاف ہے جواز. وہذا فی الجواز کیا معنی؟ یہ جواز میں ہے، یعنی یہ جو اختلاف ہے جواز. تو اب تک جو پڑھے ہمیں اختلافات یہ جائز اور ناجائز کے بارے میں. جمہور کہتے ہیں ضربنی و اکرمنی زید، پہلے کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے دوسرے کو بھی عمل. اور امام فرہ کہتے ہیں پہلے کو دیا دوسری اور تیسری صورت میں کسی کو بھی عمل، دوسری اور چوتھی، دوسری اور چوتھی میں کسی کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے امام فرہ کے مطابق. لیکن پہلی اور تیسری شکل میں جس میں پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہو وہاں پر دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا، پہلے ہی کو دیا جا سکتا. امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں. تو وَأَمَّا الْإِخْتِيَارُ، رہا اختیار، یعنی اختیار کا معنی ایک دوسرا اختلاف ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ جی ایک ہے جائز اور ناجائز. پسندیدہ جمہور چاروں کو جائز قرار دیتے. چاروں مثالوں میں، چاروں صورتوں میں پہلے فعل کو عمل دو دوسرے فعل کو عمل دو جائز ہے. امام فرہ کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں صرف پہلے فعل کو عمل دیا جا سکتا ہے، دوسرے فعل کو عمل نہیں دیا جا سکتا. دوسری اور چوتھی شکل میں دیکھیے پہلا فعل بھی مفعول چاہ رہا ہے، پہلا فعل بھی مفعول چاہ رہا ہے. جب مفعول چاہ رہا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، جب پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے مسئلہ تب ہے. وَأَمَّا الْإِخْتِيَارُ، رہا اختیار یعنی پسندیدہ کیا چیز ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. ففیہ خلاف البصریین، اس میں بصریین کا اختلاف ہے. فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني،
بصریین یہ پسند کیا ہے دوسرے فعل کو عمل کرنا پسند کرتے. دوسرے فعل کا عمل کرنا پسند کیا دیکھیے بصریین کے مطابق یہ زید عامل معمول ہوگا اکرمنی کا، اکرم تو کا معمول زیدن ہوگا. اب ضربنی یہ عمل نہیں کرے گا، اس میں اس کے اندر ضمیر لائی جائے گی. سمجھ میں آئے؟ وہ اضمار قبل الذکر کی بات کا تذکرہ ابھی ہمارے سامنے آئے گا. اضمار قبل الذکر چند جگہوں میں جائز ہے کلام عرب میں، ان میں سے علی شرط تفسیر تفصیل آپ نے پڑھا ہوگا، اضمار علی شرط تفسیر یہ لفظ پڑھا تھا. تو اضمار اور اضمار عمدہ میں جائز ہے، فضلہ میں نہیں ہے. اور جو یہاں عمدہ میں ہو رہا ہے نا، تو یہاں جیسے کہ امام فرہ کہہ رہے ہیں، ان کا جواب جمہور دیں گے، آپ کے سامنے آئے. تو یہ امام فرہ کی بات تھی. اس کی دلیل جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ بھئی ان دونوں میں سے کسی کو دیا جا سکتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فاعل محذوف ہے تو فاعل ضمیر کی شکل میں آئے. بھئی ضمیر کی شکل میں لانا جمہور کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ اضمار قبل الذکر جمہور کے نزدیک جائز ہے، اور وہ بھی عمدہ میں جمہور کے نزدیک جائز ہے. کس میں؟ عمدہ میں جائز ہے، عمدہ میں جائز. اور یہاں عمدہ حذف ہے، یعنی فاعل حذف ہے اور ضمیر کی شکل میں لایا جا رہا ہے. وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ رہا پسندیدہ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ اس میں بصریین کا اختلاف. فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ اِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي وہ پہلے دوسرے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں. پسند کا ترجمہ کرنا، اولا کا ترجمہ کرنا. اعتباراً للقرب والجواری اس لیے کہ وہ اسم کے قریب وہی فعل ہے. قرب اور جوار کہتے ہیں پڑوسی کو. قریب ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے دوسرے فعل کو عمل دینا جائز. صاحب کتاب کے طرز ادا سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب کتاب کا رخ بصریین کی طرف ہے. والکوفیون اور کوفیین یختارون اعمال الفعل الاول پہلے فعل کو عمل کرنا پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے. مراعاتا للتقدیم دیکھو ہر ایک کی دلیلیں رعایت کرتے ہوئے تقدیم کے پہلا کون آیا اس کو ملنا چاہیے. مراعاتا للتقدیم والاستحقاق استحقاق حق اس کا بنتا ہے، مقدم وہ آیا ہے، اس لیے کوفیین پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے. اب اگر دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو کیا کیا صورتیں بنیں گی؟ پہلے فعل کو عمل دیں گے تو صورتیں کیا کیا بنیں گی؟ اگر افعال قلوب آئیں گے تو کیا کیا صورتیں بنیں گی؟ یہ تین چیزیں انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. گزارش ہے پہلے اس کو پڑھ کے آئیے، بار بار سمجھیے، مزے لے کے پڑھیے، بعد میں آسانی کے ساتھ یہ سمجھ میں آئے گا. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.